سب سے پہلے تو کسی بھی شاعر سے اس کا تعلق، شاعر ہو یا نثر نگار ہو، غرض فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، سب سے پہلے اس کے بارے میں قارئین ہو، سامعین ہو، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان سے آگاہی ان کو یہ ملے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا، مثلا یہ کہاں پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس کی ضرورت تو ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب انٹرویو میں یا اس قسم کے جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں اس قسم کی بات کی جائے، لیکن بہرحال جو عوام کے لیے یا جو قارئین کے لیے یا جو ریکارڈ کی جاتی ہے باتیں، اس میں ضروری ہوتا ہے یہ پوچھنا کہ بھائی کوئی فنکار، تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی خواہش ہے آپ کی۔ تو میں عرض کر دوں کہ میرا نام منظر ایوب، عزیز احمد ایوبی ہے، خاندانی نام، لیکن قلبی نام میرا منظر ایوبی ہے، اور لوگ اسی نام سے مجھے پہچانتے اور جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ میری خاندان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں جانتے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے۔ تو یہ بات ایک تو ہوئی بہت اہم۔ دوسری یہ کہ میرا خمیر جس مٹی سے اٹھا وہ وادی گنگا جمنا، یعنی دوآبے کا علاقہ، اس کی ایک ریاست یو پی میں، روہیل کھنڈ ڈویژن، اور اس شہر کا نام بدایوں شریف ہے، جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الاصفیاء بھی کہا جاتا ہے، مدینۃ الشعراء بھی کہا جاتا ہے، اور مدینۃ الشعراء بھی کہتے ہیں، اصفیاء بھی کہتے ہیں، اولیاء کرام، مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بڑی مقدس زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے۔ ایک زمانے تک وہ ہندوؤں کے اور بدھوں کے قبضے میں رہا وہ علاقہ، لیکن مسلمانوں کی حکومت جب وہاں پر ہوئی تو وہاں سے ہندوستان کے دیگر علاقوں سے لوگ وہاں پر جا کے آباد ہونے لگے۔ وہاں پہ مختلف قبائل کے لوگ آباد ہیں خاص طور پر۔ تو میرا تعلق جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرا خمیر اٹھا بدایوں سے، اولیاء اللہ کی، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ سرزمین ہے۔ تو شروع سے وہاں کی ثقافت، وہاں کی تہذیب، تمدن اسلامی سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عجیب اتفاق کہیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہیے، کہ 4 شہر یو پی کے ایسے ہیں کہ جہاں شہروں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، یعنی مسلمان اکثریت سے، ضلع کے اندر ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، بدایوں ان میں پہلا شہر، یہاں مسلمانوں کے شہر میں اکثریت، اور دوسرے سہارنپور، مراد آباد، شاہجہان پور، یو پی وغیرہ کے دوسرے شہر ہیں، ان میں بھی مسلمان شہروں میں زیادہ آباد ہے۔ بدایوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ علم اور ادب اور فن کے اعتبار سے اس کی حیثیت دبستان کی ہے۔ یہاں کی ثقافت، یہاں کی، یعنی آپ یہ سمجھیے، یہاں کا کلچر، یہاں کا تمدن، یہاں کی تہذیبی روایات، یہاں کی طرز بود و باش، یہاں کی سماجی اقدار، یہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بالکل علیحدہ حیثیت کی حامل ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر، یعنی جہاں تک کہ دوسری ہمیں معاشرتی اور سماجی ایکٹیویٹیز کا جہاں تک خیال ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی فضا، جب میں نے آنکھیں کھولی تو ادبی فضا جو تھی وہ عام تھی پورے شہر میں، بدایوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی، اسلامی، ہندو اور مسلمان بڑے ساتھ ساتھ رہتے تھے، روایات ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے تھے۔ علم و ادب اور تہذیب و تمدن کے اس علاقے میں ہم نے اپنی شاعری کا آغاز کیا اس شہر بدایوں میں ہی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہماری شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابتدائی تعلیم ہم نے جو حاصل کی وہ اپنے شہر بدایوں میں ایک اسلامیہ اسکول سے حاصل کی،
اور وہاں سے ہم نے میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا کامرس میں. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کامرس میں کیا 1950 میں، اور 1948 میں یعنی پاکستان کی تشکیل کے 1 سال بعد ہم نے میٹرک کیا تھا. پھر 50 میں ہم نے انٹر کیا، اور یہ امتحان دے کر ہم پاکستان آ گئے تھے. گویا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جس وقت ہوا تھا تو اس وقت ہماری عمر 15 16 18 برس کی تھی. اچھا، اسی عرصے میں چونکہ پاکستان بن چکا تھا سن 1947 میں، ادبی فضا میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، حالانکہ مہاجرین کا اور شرنارتھیوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہو رہی تھی. کوئی زیادہ ڈسٹربنس نہیں، علمی ادبی فضا اپنی جگہ موجود تھی. تو اس فضا میں ہم نے ہمارے یہاں یہ سوچ کر کہ پاکستان بن چکا ہے، اور جتنے بچے جو ہیں یہاں سے روزگار کے سلسلے میں یا ڈسٹربنسز کے سلسلے میں یا ہندو مسلم فسادات کے سلسلے میں، نقل آبادی کے سلسلے میں یہاں سے کہیں پاکستان نہ چلے جائیں، اور لڑکیاں جن کے ساتھ ان کے رشتے وہ یہاں پر رہ جائیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں شادیاں جلدی سے ہونے لگی کہ بھئی بچہ کہیں پاکستان نہ چلا جائے. اچھا، چونکہ ہمارا خاندان زمینداروں کا خاندان تھا. ایک بات میں یہاں پر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کیوں آیا، اب یہی سے سوال پیدا ہو جائے گا. حالانکہ میٹرک کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، سب کچھ کیا، وہاں کی فضا بھی اچھی تھی، ڈسٹربنسز بھی ہوئے، لیکن ہمارا یہاں پر آنا کیوں ہوا؟ یعنی مجبوراً آئے، معاشی پریشانی لاحق تھی، یا وہاں سے کوئی مار کے بھگایا گیا، کیا وجہ تھی؟ ایک یہ بھی سبب ہو سکتا ہے. قصہ یہ ہوا کہ ہم زمیندار لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے. ہمارے دادا جاگیردار تھے، ہمارے ابا جو تھے وہ تھے زمیندار، اور اس کا باقاعدہ ثبوت ہے ہمارے پاس. بوزہ نگریہ، پرگنہ 87، تحصیل بسوری، ضلع بدایوں. یہ جاگیر تھی ہماری. 2 حویلیاں، ایک ہماری حویلی تھی دیہات کے اندر، اور یعنی روٹا کوٹا، اور دوسری ہمارے شہر بدایوں میں. یعنی خاندان کی پرورش دونوں جگہ ہوا کرتی ہے، دونوں جگہ پرورش رہتی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا، اور جب مسلم لیگ اور کانگریس کی یہ سرگرمیاں چل رہی تھی پاکستان کی تشکیل کے لیے، آزادی یعنی ہندوستان کے، تو کانگریس نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں یہ چیز کہ بھارت سوتنتر ہوگا یعنی آزاد ہوگا، یعنی غلامی سے آزادی جب ہمیں مل جائے گی، تو انہوں نے اپنی یہ شک رکھی تھی کانگریس نے کہ ہم زمینداری سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیں گے. لیکن مسلم لیگ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بات نہیں رکھی تھی. ایسا کوئی اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ صاحب جب پاکستان بن جائے گا تو مسلم علاقوں میں جہاں پاکستان بنے گا وہاں زمینداری نظام ختم ہو جائے گا. نہیں، وہ تو نتیجہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر زمینداری سسٹم آج بھی ہے، اور وہاں پر 20 سال کے لیے انہوں نے، حکومت نے 20 سال کے لیے بانڈ جاری کر دیے، اور سارے زمینداروں سے زمینداری چھینی. گویا زمینداری بارش ہو گئی. یہاں پر ایک نقطہ کہ ہم کیوں آئے. بھائی بات یہ تھی کہ مسلمانوں سے نے ایک عرصے تک، کئی سالوں تک حکومت کی تھی، عرصے دراز تک. تو بڑے بڑے زمیندار جو تھے مسلمان زمیندار تھے، اکثریت میں تھے. کاشتکار جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ہندو تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی یو پی میں اکثریت تھی زمینداروں کی، زمیندار مسلمانوں کی. جب ان کی زمینیں، ان کی جاگیردیں حکومت نے ضبط کر لی اور بانڈز دے دیے تو کیا کرتے؟ اب اس کا مطلب ہوا معاشرے میں سب سے زیادہ قابل رحم طبقہ جو ہے وہ مسلمان موقع رہ گیا زمینداروں کا. کل تک زمیندار تھے، آج فقیر کچھ نہیں ہے ان کے پاس. بانڈ کے ذریعے سے 20 سال میں معاوضہ دیا جائے گا، بتائیے کیا کرے. دوسرا یہ کہ مسلمان زمینداروں میں زیادہ تعلیم نہیں تھی، کیونکہ ہمارے یہاں زمینداروں میں یہ تھا جیسے کوئی ملازمت تو کرانا نہیں ہے، ہم تو خود ملازمت رکھتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب ہماری زمین چھن گئی، پاکستان بن گیا، انٹر کر لیا. اب کیا کریں؟ شادی بھی کر دی کہ بھئی جلدی سے شادی بھی کر دو، اس کی کہیں بچہ بھاگ نہ جائے ہمارے گھر والوں نے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کو وہاں سے کیوں آنا پڑا. یہ بڑا دردناک رویہ ہے، اور وہ رویہ یہ ہے کہ ایک رات ہم کو اطلاع ملی ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والد صاحب کا انتقال چکا تھا، والدہ کے ساتھ رہتے تھے اور بھائیوں کے ساتھ. اطلاع ملی کہ آج آپ کے گاؤں پر حملہ ہونے والا ہے. ہم گاؤں کی حویلی میں موجود تھے، اور گاؤں کی حویلی ایسی تھی کہ اس میں فصل
فصل کٹی تھی، سارا غلے اور مویشی اور بھینسیں اور گائیں سارا موجود تھے، حویلی سب موجود، ہر چیز موجود تھی، کوئی خفوف نہیں تھی. اور اطلاع ملی کہ آج حملہ ہوگا، میاں صاحب انتظام کر لو. لہذا ہماری فیملی ایک لڑو میں گھوڑا اس بڑائی میں 8 میل کا فاصلہ گاؤں پر تھا، 8 میل کے فاصلے میں صبح 4 بجے حملہ ہوا، 3 بجے رات کے وہاں سے گاؤں سے نکلے اور گاؤں کی گھر کی حویلی میں آ گئے. یوں بچ گئے، یوں بچ گئے، زندہ رہے، ورنہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہوتا. اور ہمارے اوپر قبضہ ہوا، ہمارے مکان پر قبضہ ہوا، ہمارے مکان کو مسمار کر دیا، ہماری سارے جانور لے گئے، ساری گائے بھینسیں سب، ہمارا غلہ لوٹ لیا، ساری چیزیں لے لی، سب کچھ لے لیا. اب بتائیے ہم کیا کرتے؟ اب تو معاملہ بڑا خراب. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو پیریڈ تھا ہمارا سن 47 سے، یعنی جو جس دن ہم لوٹے ہیں، ہمیں لوٹا گیا ہے، اس دن سے لے کر ہمارے پاکستان آنے تک کا جو بیچ کا پیریڈ ہے ہم وہاں پر رہے ہیں، وہ بڑی تکلیف میں گزارا، بڑا دردگی سے آنسو آ جاتی ہے. آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ ہمیں فاقہ بھی کرنا پڑا ایک رات کا، وہ ہمیں معلوم ہے. اور ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میری شاعری میں جو ایک خاص قسم کا نظریہ ملتا ہے، غریبوں سے ہمدردی کا نتیجہ، مزدوروں سے ہمدردی کا نتیجہ، پوری شاعری میں میری منتظر ملتا ہے. یعنی یہ طبقاتی جو نظام ہے، اس کے خلاف ایک باقاعدہ روح کار فرما نظر آتی ہے آپ کو میری. لوگ کہتے ہیں بہت ترقی پسند کیوں ہے یہ؟ مجھے اس لیے کہ زمینداروں کیا میں نے رویہ جو تھا اپنے کاشتکاروں کے ساتھ دیکھا. زمیندار چھوٹی سی ریاست سمجھتے تھے اپنے، ایک گاؤں ان کی ریاست ہوتی تھی. اس ریاست میں کیا اگر مزدور، اگر کسان، اگر ان کا مظاہرہ، اگر ان کے آسامی ان کو لگا نہیں دیتے تھے تو زمیندار زبردستی ان کے کھیتوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے. بڑا ظلم کرتا، گویا میں نے اپنے گھر سے زمینداروں پہ کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا. ایک جذبہ میرے ساتھ بیدار ہو گیا، میں غریبوں سے ہمدردی کا جو پروان چڑھا آخر وقت تک اور آج تک وہ رہا ہے. پوری زندگی میں مزدوروں کی شاعری کی، پوری عوامی شاعری کی، غیر طبقاتی نظام کی تشکیل کے لیے پوری میری شاعری میں پیغام ملتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ خاص نقطۂ نظر سے میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو صاحب حنیف صاحب، یہ ہے میری زندگی کا ابتدائی خاکہ. اور میں یہاں پر جب آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں کھوکھرا پار کے راستے سے آیا، بغیر کسی پرمٹ کے آیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، اکیلا آیا، تنہا آیا، ایک ٹرینک لے کر آیا، دوسروں کی طرح آیا، سڑک پر پڑا، بوڑھا باؤ پر ان پر پڑا رہا. یہ جو کیا نام ہے ہمارے سرحد پر ہے، بہت سے قدیم قسم کے لوگ پڑے ہوئے تھے. ہم بھی آئے اور سب سے پہلا ہمارا پڑاؤ جو ہے ہم اترے وہ مہاجروں کے ساتھ میں وہ حیدرآباد میں اترے. وہاں ہم 1 2 3 4 5 دن رہے. وہ ہماری وہ تھی کیا نام ہے ہمارے بہنوں ہی وہاں پہ خالہ بہن بیائی تھی وہاں، ان کی یہاں رہے. قاضی اکبر کی شاید ان کا شرکت تھی، ایک سریما ان کا تھا. 4 5 دن تک رہے. ایک عجیب حال، گو کے عالم میں سے کیا کیا جائے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. تو فوراً ہمارے دھیان میں آیا کہ ہم پنڈی جائیں. پنڈی تو ہم اصل میں ظاہر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، بہنوں ہی تھے ہمارے. انہوں نے بھی ہمیں مشورہ دیا، ٹھیک ہے اگر پنجاب جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ورنہ یہاں تمہارا گھر ہے ہمارا. ہم فوراً 5 6 دن حیدرآباد میں رہ کے پنڈی چلے گئے. اور پنڈی میں جب ہم گئے، وہاں جاتے ہی ہمیں دوسرے جہاں جن صاحب کی یہاں ٹھہرے تھے وہ ہمارے جاننے والے ہی تھے، ہمارے رشتہ داروں کے بھی تھے. بہرحال وہاں، لیکن وہاں ہمیں ملازمت بھی دوسرے دن ایک قسم کی کلرکی مل گئی، لیکن ہم ٹھہرے نہیں وہاں. حالانکہ ہمیں پنڈی بہت پسند آیا، وہاں کی آب و ہوا ہر چیز یہ، لیکن وہ حساب ہے کہ کسی مزاج سے، کسی دماغ سے اپنا دماغ ہی نہ ملا. تو وہ یہ ہوا کہ ہم وہاں ٹھہرے نہیں. وہاں سے ہم فوراً واپس آئے اور آنے کے بعد میں پھر ہم کراچی چلے گئے. اور کراچی میں اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کراچی میں عارضی طور پر ہم ایک عزیز کی یہاں ٹھہر گئے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی عزیز کا کوئی احسان اٹھائیں جاب کے سلسلے میں حاصل کرنے میں یا رہائش کے سلسلے میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے ہماری اولاد جو ہے ان کو بھی تانے سننے پڑے اور ہم پر بھی کوئی گفتگو کرے. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ مگر مجبور تھے کہ آپ کے قائد آباد میں صاحب 2 3 دن قائد آباد میں وہ جو جھوپڑیوں کا علاقہ تھا اس کے اندر 2 3 دن رہے، مگر بڑے عجیب اس میں رہے، بڑے کرب کے عالم میں رہے. کیا کرنا چاہیے
اتفاق ایسا ہوا ہے کہ پھر کہ ہمیں یعنی کراچی میں ملازمت کے سلسلے میں کوئی پریشانی کا سامنا یوں نہیں کرنا پڑا کہ ہم انٹر کا امتحان دے کے آئے تھے وہاں، اور انٹر میں ہمارے پاس شارٹ ہینڈ اور ٹائپ رائٹنگ تھی، اس میں تو وہ ظاہر فہرست تھا ہمارا سب کچھ. تو جیسے ہی ہم کسی دفتر میں ہمیں پہنچا، ایک صاحب ہمیں لے کے گئے، وہ جو امپلائمنٹ ایکسچینج میں کارڈ مل گیا وہاں سے کہ بھئی آپ فلاں منسٹری میں چلے جائیے، کیونکہ وہاں انہوں نے ٹیسٹ لیا تو ہماری ادارے شارٹ ہینڈ کی اور اس کی اسپیڈ تھی باقاعدہ بہت اچھی نکلی، وہ کافی بڑا. انہوں نے ہمیں ملازم رکھ لیا صاحب. انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کونسل پوسٹ پہ رکھا ہے کیا تھا، ہمارے باپ نے کبھی ملازمت نہیں کی تھی. بہرحال وہ ہم ملازم ہو گئے وہاں پر. اب ملازم تو ہم ہو گئے، وہ شاید اسسٹنٹ کی پوسٹ تھی، ہاں سب ایسی ہم ملازم ہو گئے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا رہائش کا، تو ہمیں کچھ دن تک ان جھوپڑیوں میں رہنا پڑا جسے قائد آباد کی جھوپڑیاں کہتی ہیں. وہ بڑے بڑے رہے، بڑے بڑے رئیس رہتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم انہیں اس علاقے میں تھوڑی دن تک اپنی رہائش اختیار کری، جب تک کہ گورنمنٹ نے ہم کو ایک کوارٹر باقاعدہ فیڈرل کیپٹل ایریا میں. آئی واز اے فرسٹ الاٹی آف دیٹ لوکیلٹی. میں اس علاقے کا پہلا الاٹی ہوں. گورنمنٹ نے اپنے مرکزی حکومت کے ملازمین نے فیڈرل کیپٹل ایریا میں فلیٹس بنوائے تھے، ان پہ وہ مجھے یہ تو میرا وہ ہاں میں جیسے گیا، میں ہمیں چلا گیا، ہمارے ہم کرتے رہے. اچھا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بہت آرام سے گزرنے لگی، بہت آرام سے گزرنے لگی. ہمارے تھوڑے دنوں کے بعد میں ہم نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا، وہ بھی آ گئی. اور کوئی اب دیکھیے کیا اتفاق ہے. ارے ایک ہمارا جگر دیکھیے، 7 دن کی بیائی بیوی کو اپنی چھوڑ کے چلے آئے. کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ 7 دن کی بیائی آ گئی، واپس آئی صاحب. ہماری والدہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ آئی، ہماری ایک بہن ان کے ساتھ آئی، 3 بیٹی جب آئے، باقی خاندان پورا وہی رہ گیا. تو یہ قسمہ پرستی کے عالم بہرحال بہت لمیٹڈ ہے، وہ تھی کم تنخواہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمت دی، ہم نے گزارا کر لیا. تو ایک تو چیپٹر یہاں پر ختم ہو گیا ہمارے زندگی کا کہ ہم کس طریقے سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور کہاں رہے، کس طرح تعلیم حاصل کی. ایک سلسلے میں اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جس منسٹری میں، جس وزارت لیبر اموال میں ہمیں ملازمت کی تھی، ہمیں وہاں ہمارے افسر بڑے مہربان ملے، ہمیں بہت حوصلہ افزائی کرنے والے. ان کا رویہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کا تھا. ہم نے بھی ان کو ماں باپ کی طرح سمجھا اور کبھی ان کو تکلیف نہیں. ہم بہت محنت سے کام کرتے تھے. وہ ہم سے اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بیٹا تم انٹر پاس ہو، تم ترقی نہیں کر سکتے جب تک گریجویشن نہ کر لو. انہوں نے کہا ہم تمہیں وقت دیتے. انہوں نے ہم کو ایسا کام دیا کہ ہم نے سروس میں رہتے ہوئے، یعنی ان سروس رہ کے ہم نے بی کام کر لیا ریگولر اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، اور اس میں ہم نے ایم اے بھی پاس کیا، ماسٹر کی ڈگری بھی وہیں سے لی. اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون سے، یعنی یہ سمجھیے کہ آبائی وطن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا. ہماری تاریخ پیدائش ہے 4 اگست 1932، جبکہ ایک سرکاری کاغذات میں جو ہے وہ 2 سال کم لکھے گئے. سرکاری میں جو ہے ہماری تاریخ پیدائش ہے 30 جون 1934، سال 1934 ہے، ہماری 32 ہے. تو یہ ہے اصل میں پراغا. تو اب آپ کو کیا بتایا، ہم نے جیسا کہ عرض کیا میٹرک انٹر وہاں سے کر کے آئے، انٹر کامرس یہاں سے کیا، وہاں سے کر کے آئے تھے. بی کام کیا یہاں پر، اور بی کام کیا پھر ادیب فاضل کا امتحان بھی ہم نے پاس کیا آنرس ان اردو پنجاب یونیورسٹی سے. پنجاب یونیورسٹی سے ہم نے آنرس ان اردو پاس کیا، بہت اچھے نمبر پاس کیا. بی کام کیا، پھر اردو زبان و ادب میں لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری 1959 میں ہم نے حاصل کی. اس کے بعد میں ایم فل جو تھا ہم نے کوشش کی مگر نامکمل ہوا، ہم وہ نہیں کر سکے، کچھ ایسے حالات ہو گئے. اچھا ملازمت کے سلسلے میں، اب یہ سلسلہ ملازمتوں کا جو ہے اس کو یہیں پہ میں وہ کر دیتا ہوں کہ میں 16 جون 1950 میں نے اپائنٹمنٹ ملا. 1950 سے لے کر
اور 1961 تک یعنی 10 سال تک میں منسٹری میں رہا، منسٹری آف لیبر میں، سمجھے صاحب، اور یہ کوالیفیکیشنز میں نے حاصل کر لی، یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے میری زندگی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے 61 کے بعد میں، اس لیے کہ یہاں سے تبدیلی ہو چکی تھی، حکومتیں بنتی تھی، بگڑتی تھی، اور کیپٹل شفٹ کر دیا تھا، ایوب خان کا دور آ چکا تھا، بالی ووڈ بن چکا تھا، سب منسٹریز کو کیپٹل لے گیا اسلام آباد۔ اب صاحب ہمارا بھی ساری منسٹری چلی گئی، مرکزی ملازمین کو بھی جانا پڑا کہ جائیے بھیا آپ بھی، ہمیں بھی آپ پارے پہ ایک مکان جو تھا، ایک بنگلہ جو تھا وہ الاٹ کر دیا گیا، ہماری منسٹری رہ گئی تھی، ہماری منسٹری سے کہا جب ہم سے کہا جائیے بھائی آپ بھی جائیے، آپ پارے پہ جائیے، منسٹری چلی گئی آپ کی، یا کیمپ آفس میں کیوں ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہماری بیگم کہتی ہے کہ ہم 2 دفعہ 2 دفعہ ہجرت کیسے کریں، ایک ہجرت کی، دوسری کی، اب تیسری ہجرت کیسے کریں، ہم نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا بھائی سوچ لیجئے، کمیشنڈ ہیں آپ نے سب ہر امتحان جو ہے وہ کمیشن سے پاس کیا ہے، پبلک سروس کمیشن کے بندے ہیں آپ پرماننٹ ہیں، آپ کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہم ایسے ویسے تھوڑی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا بھائی کوشش کرتے، نتیجہ یہ ہم نے کوشش کر کے پھر اب سینٹرل گورنمنٹ سے ہم پروونشل گورنمنٹ پہ آ گئے۔ اب کیسے آئے؟ لیکچرر کی پوسٹ خالی تھی گورنمنٹ آف سندھ میں، ہمیں معلوم ہوا کہ وہ خالی ہے، اچھا تعلقات ہو ہی گئے تھے تو شاعری میں خوب پنپ رہے تھے، خوب شہرت حاصل کر لی تھی، خوب لوگوں کو مشاعرے پیٹتے تھے، لوگوں سے تعلقات ہو گئے، لوگوں کو ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ایسی بات ہے، ہمیں وہاں جانا پڑ رہا ہے پنڈی، یار ہمیں یہاں پر لے لو، بس فوراً ہمارا ٹرانسفر فوراً ہو گیا۔ یعنی پہلے تو ہم ریٹائرمنٹ پہ آئے، ہم ادھر چلے آئے، تو غرض یہ کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے ہم آئے پروونشل گورنمنٹ میں، سینئرٹی ملی، اچھی پوسٹ ملی، وہی پوسٹ ملی کلاس 2 گزٹڈ آفیسر کی، وہاں بھی یہاں بھی ملی، اور یہاں سے پھر یہ ہوا کہ ہم گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے، اور پھر یہاں سے بس یہ زندگی کا دوسرا رخ۔ مزاج ایسے ہی تھا، چاہتے بھی ہم یہی تھے وہ تھا، لیکن اس میں بھی ہمارا دماغ چلا، اس لیے کہ بھیا جیسا بھی تھا ہمیں ہمارے امتحان میں پورے اترے۔ تو پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد تو کھلا میدان ملا، کھلا میدان تھا اپنے فکری، جذباتی اور اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو، سب کو وہ کرنے کے لیے۔ بھائی وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا حریف صاحب، میں طالب علم تھا 1946 میں، 1946 میں میں نے شعر گوئی کا آغاز کیا، اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، آپ بھی ہنسیں گے اور لوگوں کو بھی ہنسیں گے، لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن میں خود بھی سوچتا ہوں کہ یار یہ ہوا کیسے؟ جو شخص شاعروں سے نفرت کرتا تھا وہ شاعر بن گیا، کیا ہے ممکن؟ لیکن میری اپنی مثال ہے، میں اصل میں شاعروں سے نفرت اس لیے کرتا تھا، اس طبقے سے مجھے تھی، یہ شور بہت مچاتا تھا، اصل میں وہاں بدایوں کا ہر بچہ شاعر، گلی گلی شاعری، فق شاعری، میں کیوں ایک ہی شوق تھا تفریح کا، اور یہ تفریح کا سوال تھا ہی نہیں وہاں پر۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہماری حویلی کے سامنے، شہر کی حویلی کے سامنے جو کوٹھی تھی وہ فرح صاحب کی کوٹھی تھی، فانی بدایوں سے مشہور شاعر تھے وہ، تو فانی بدایوں کی اس کوٹھی میں فانی صاحب کے رشتہ دار رہا کرتے تھے، وہاں ہر ہفتے ایک مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اور مشاعرہ رات بھر ہوتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا، رات بھر چکم پکار ہوتی تھی، باپ ماں کے ڈوگرے برت رہے صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو۔ تو ہم عاجز آ گئے، ہم نے کہا یار، اور گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، آدمی باہر بھی سوتا ہے، تو ہم نے کہا یار یہ کیا، ان سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے یار، یہ شاعر تو بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو دیگر اور کوئی مشاغل ہی نہیں تھے نا، اور حصہ بھی لیتے اس قسم میں۔ نتیجہ یہ ہوا بھائی کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، ہم نے کہا یار ایک گروپ بنا لو، ہم نے گروپ بنایا تھا اپنے جیسے ایسے لڑکوں کا جو شاعروں سے بہت جلتے تھے، نفرت کرتے تھے، ایک گروپ بنا لیا، اور ہم نے کہا ایک گروپ بناؤ اور ان کی مشاعرے میں شریک ہو جاؤ، سامعین کی حیثیت سے جاؤ، اور اڑا دو ان کی، خوب مذاق اڑاؤ ان کو، ہوٹی کرو، اپنے باپ بھاگ جائیں گے یہ لوگ۔ اچھا وہ زمانہ کون سا تھا، ایک بات آپ کو بتا دوں، شاید آپ جانتے ہو،
یہاں پر ایک رابعہ زبیری ہیں گلستان ہے، اس میں رابعہ زبیری جو اس کا یعنی فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا باقاعدہ کراچی میں. ان کی والد صاحب مینا زبیری صاحب وہ تھانے دار تھے ہمارے یہاں کوتوالی کے. کوتوال صاحب کہلاتے تھے وہاں، جیسے یہاں کے ایسے تھے وہاں تھانے دار کہلاتے تھے کوتوال. وہ بھی شاعر تھے. اب کیا تھا کہ یار سارے مشاعروں کی صدارت میں کوتوال شہر کے کوتوال جو وہ صدارت فرما رہے ہیں. ان کو پتہ چلا جب مشاعرے کے منتظمین کو، تو انہوں نے کہا پولیس کے والے کہ ہم بھی صدر بنائیں گے چلو. ارے ہم نے کیا بناؤ دیکھتے، اور ہم نے اپنی ہوٹنگ شروع کر دی. اور ہم اتنے کامیاب ہو گئے کہ جس کو چاہتے تھے کامیاب کرا دیتے، جس کو چاہتے تھے ہوٹنگ کے ذریعے سے بھگا دیتے. ہم اس کی تصدیق کر دیتے اگر زندہ ہوتے اس وقت. کون؟ یہ دلاور فگار دلاور فگار یا دوسرے مہتاب زفر وغیرہ ہوتے تھے، بدایوں کے شاعر تھے. انہوں نے بڑا نام پایا، شکیل صاحب وغیرہ تھے. تو اب ان کو ہم کہتے تھے کہ بھائی 6 چائے پلانی پڑیں گی، اگر نہیں پلاؤ گے تو ٹھیک ہے اڑا دیں گے ہم تمہیں. تو ہم تو یہ دادا بن گئے تھے. یا لوگ کہتے ہیں اب بھی، آپ کسی سے پوچھ لیجیے، یا قائم مقام وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں نا یہاں پہ الحاج شمیم الدین، پرانے مسلم لیگی ہیں، ان سے ذرا پوچھیے، وہ تو ابھی تک کہتے ہیں آؤ دادا آؤ. اس وجہ سے کہ ہوٹس کا جو گروپ تھا وہ اس کے لیڈر تھے، بہت نفرت کرتے ہیں. ارے اللہ میاں کو یہ بات ہماری ناگوار گزر گئی. ہم تو یہی کہتے ہیں. اللہ میاں نے سوچا ہوگا تو نے بہت بگاڑ. ارے ہم تجھی کو شاعر بنائے دیتے. یقین کیجیے گا میں بالکل سر دل کی بات کہتا ہوں. ذہن میں کہیں تصور بھی نہیں تھا کہ شاعر بنوں گا. ایک دن اچانک پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. میں نے یار آسان ہے، کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں ہے. گھر پہنچے، بہت بڑا مشاعرہ ہے. گھر پہنچے، بیٹے کاغذ پینسل لیا، لے بھیا ایک شعر وارد ہو گیا. شعر وارد نازل ہو گیا. یہ پہلا شعر جو کہا کہ جب کوئی بے نقاب آتا ہے چاند شرما کے ڈوب جاتا ہے. ارے مطلب ہے کہ پہلا، ارے میں تو خوش ہو گیا. ارے وہی چاند شرما کے ڈوبتا ہے. جو جب کوئی بے نقاب آتا ہے چاند شرما کے ڈوب جاتا ہے. لیو بھیا یہ ابتدا ہوئی. ارے یار ہمارے تو اندر یار یہ تو بڑا جوہر اللہ میاں نے رکھ دیا ہے، ہم تو شاعر بن جائیں گے شاید. تھوڑی دیر ہو گئی، یہ پوری 7 اشعار پر مشتمل پوری غزل کہی دی. اب تعجب بھی ہوا. میں نے کہا یار اب منہ کیسے دکھائیں لوگوں کو. گئے مشاعرے کے منتظمین سے کہا بھائی اب کی سے جو وہ آئے گی مشاعرے کی جو نشست ہوگی تو بھائی ہم بھی غزل پڑھیں گے. ارے انہوں نے کہا دادا کیا بات کر رہے ہو. ارے چلو. ارے ہم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ارے ہم نے شعر کہے. ارے اس کے جاؤ، وہ جھاڑ دیا ہمیں. ٹھیک ہے. مینا زبیری شہر کوتوال صدارت کر رہے تھے. پہنچ گئے ہم ان کے پاس. کیا ہم نے کہا صاحب ہلو سر کیا بات ہے بیٹا. ارے ہم نے کہا یہ ہے یار تو بہت پریشان کرتا ہے، تو آج بھی ہم کو پریشان کرنے کے لیے آیا. نہیں ہم نے کہا ایسی بات نہیں ہے سر، وہ اصل میں غزل سنانا چاہتے ہیں ہم اپنی. غزل؟ بھائی تم نے غزل لکھی ہے؟ میں نے کہا ہاری. ارے سارا رسول کے لوگ پریشان. یہ کیا ہے کلام آ گیا، ابھی ایسی لکھی ہوگی بیتوکی وغیرہ. یا ہم نے کہا ہمیں سن لو. وہ ہم نے کہا، اور ہم نے کہا ایک بات بتا دیں ترنم سے پڑھ کے دکھاتے. اور ہم نے شاعر جو پڑھی کہ جب کوئی بے نقاب آتا ہے چاند شرما کے ڈوب جاتا ہے. بھئی محفل لوٹ لی ہم نے. واہ 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 لوگوں نے اٹھا لیا ہمیں سر. فنا بدا یونی فاری صاحب کے شاگرد وہی محفل جماتے تھے. بس جی انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سے لے کر ہم اپنے شہر میں یعنی جو ابھرتی ہوئی نسل تھی، نوجوان نسل میں ہیرو بن گئے. سمجھے؟ خوب ترنم سے شعر پڑھنے لگے اور خوب کرنے لگے. اور 40 میں 1947 تک، پھر 47 سے ہماری شاعری جو تھی وہ رسالوں میں چھپنے لگی بڑے بڑے. آپ اندازہ لگا لیجیے 1 سال کے اندر انڈیا کے بہترین رسالوں میں، بیانی رسالوں میں، سبرس جیسے رسالوں میں، شمع دیر کی رسالوں میں، پگڈنڈی اور یعنی دلی کے بہت سے رسالوں میں ہماری کلام جو تھا وہ چھپنے لگا، کامیاب ہوئے. تو صاحب یہ ہوا ہمارا، یہ واردات گزری ہم پر، اور اس واردات نے ہم کو شاعر بنا دیا ہے.
تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یار کہ اب شاعر بنیں گی. بہرحال ہوئے. اب یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے اپنے ساتھ ہماری جھولی میں مال تو تھے. اور یہاں پر ظاہر ہے یہاں کے لوگوں میں یہاں کی ادبی فضا میں فٹ اپنے آپ کو کرنا اور جگہ بنانا حنیف بھائی بڑا مشکل کام تھا. اس لیے کہ تمام ہندوستان سے تمام ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں سے لٹ پٹ کے جو آنے والوں میں ایک سے ایک بڑا شاعر جو یار یہاں رہ کر اپنا مقام پیدا کرنا, انفرادیت پیدا کرنا, یہ بڑا مشکل کام تھا. اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ کرم ہے آپ کے اسی شہر کراچی میں, آپ کے اسی صوبے میں, آپ کے اسی پاکستان میں ہم نے لوگوں کے تعاون ہم کو حاصل ہوا. لوگوں نے بڑی محبت دی, لوگوں نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی, اور کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے راستے میں ہماری کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. آپ کو یہ اندازہ لگا لے. اور بہت جلدی اچھا پھر چونکہ ہم نے اپنے وہ بدل دیا تھا, اب ہمارا اوڑھنا بچھونا ادب ہو گیا. کالج میں بھی وہی, درس و تدریس میں بھی وہی, گھریلو نشستوں میں بھی وہی, تو وہی تخلیقی ادب. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہماری زندگی بہت کامیاب رہی اس اعتبار سے. اور بس اتنا ضرور ہوا, ہم نے یہ دیکھا کہ اور وہ ہم اپنی اسے خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے شاعری شروع کی, لیکن ان میں چندی لوگ جو تھے وہ آگے بڑھ سکے, کوئی نام پیدا کر سکے, ورنہ زیادہ تر لوگ برباد ہو گئے. اور ہماری تقریباً 9 کتابیں تو شائع ہو چکی ہیں ہماری جب پہلی کتاب آئی ہے بہت مقبول ہوئی, تکلم 19 سے یہ کب آئی ہے, یہ ہماری کتاب آئی ہے 1981 میں. اندازہ لگا لیے سن 42 سے جس شاعر کی کلام کی شاعری جس نے شروع کی ہو سن 46 سے سن 1981 میں اس کا پہلا مجموعہ آیا ہے تکلم. دیکھ لیے, اندازہ لگا لیجیے بھائی آیا کتنا انتظار کیا ہے, کتنی مشق سخن کی ہے ہم نے, کتنے اساتذہ کے ہاتھ پیر دبائے ہیں دیکھیے. لیکن آج کا نوجوان سنیے کیا چاہتا ہے, 4 غزلیں کہہ لی. ارے یار کیا بات ہے, 4 غزلیں کہہ لی, آپ اس کی گردن ٹیڑھی ہے بہت ٹیڑھی ہے گردن, ارے سب کو ڈاؤن کر دوں گا. یہ جذبہ تو یہی تو بات ہے. ہم سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ نئی نسل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہم نے کہا بھیا نئی نسل سے ہم ہیں مطمئن, اس لیے کہ یہ نئی نسل اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہے کہ ان کی آگاہی ہم سے زیادہ ہے. یہ تو ہم اس زبان میں ترقی یافتہ دور میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں تو وہ میسر ہی, ہم تو لنٹن میں پڑھتے تھے بھیا, مٹی کا دیا جلا کے ہم نے پڑھا, تعلیم حاصل کی, ہماری بجلی تک نہیں تھی. اور آج کیا ہے آپ دیکھ رہے سائنس کی اتنی ایجادات اور انکشافات نے کہاں پہنچا دیا ہے نئی نسل کو. سب کچھ ہے. ارے ہم تو ہمارے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ جلدی بات بہت ہے, نسل جو ہے ہماری 4-5 غزلیں کہیں کامیاب ہو گئے. ارے بھائی پھر تو واقعی تو نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال ہم تو نئی نسل کو ہمیشہ یہی سب بجھاتے اور سمجھاتے بھائی مشق سخن جاری رکھو, بڑوں کی عزت کرو, اساتذہ کی محفل میں بیٹھو, آداب سیکھو, فن کے اوپر گرفت حاصل کرو, فنی لوازمات کو دیکھو کیا ہوتے ہیں, قواعد و ضوابط کو دیکھو, اور پھر ریاض کرو. ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان کو دیکھو, اپنی ذمہ داریاں کو دیکھو. خان کی جو ذمہ داریاں ہیں, خانگی آپ ان کو پہلے ان سے سبکدوش ہو, ان کے بعد میں جو وقت ملتا ہے وہ شاعری کرو. لیکن یہ بہت کم لوگ سنتے, بہت کم. اور وہی زندگی میں یہاں پہ کامیاب ہوئے, اپنے ساتھی بھی, اپنے وہ شاگرد بھی کامیاب کو تو وہ دیکھا جنہوں نے اپنی لائف کو, اپنی نجی زندگی کو, اپنی ذاتی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو, دونوں کی طرف جن کی بہت کامیاب رہے. تو یہ بات ہے صاحب, یہ ہے ہماری شاعری کا. اب ہماری ایک تو پہلی کتاب جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 1981 میں پہلا تکلم, یہ پہلا دنیائے ادب کا, اردو دنیائے ادب کا یہ پہلا مجموعہ کلام ہے جس میں صرف غزلیں ہیں. ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی کلام مجموعے چھپے وہ سب 12 مسالے کی چاٹ ہوتے تھے. آپ کیا بات کہہ رہے ہیں اب یار, 12 مسالے کی چاٹ کیا ہوتی ہے؟ 12 مسالے کی چاٹ کا مطلب یہ غزلیں بھی ہے,
اس میں غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی ہیں، پھر نظمیں کی مختلف اصناف بھی ہیں، اس میں حمدیں بھی ہیں، مناجات بھی ہے، نعتیں بھی ہیں، مرثیے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو وہ ہو گیا نا بس ہمارا مسالے کی چٹنی ایک کتاب میں۔ اب نقاد یہ کہتے تھے کہ یار فلاں صاحب کا مجموعہ چھپائے، اس میں اتنے اثرات تمام شاعری کی تمام اصناف میں ہیں، ان کا کلام ہے، تو ہم ان کا کس اس میں مقام متعین کریں؟ ایک آتی ہے نا بات کہ بحیثیت غزل کو اچھے شاعر ہے، وہ بحیثیت نظم کو اچھے شاعر ہے، بحیثیت مرثیہ فاں اچھے شاعر ہے، یعنی کس صنف میں کے مشاعرے اچھے؟ تو وہ اصل میں تنقیدی مضامین لکھنے میں انہیں دقت ہوتی تھی، اور لوگوں کی ادبی قدر و قامت کا تعین کرنے میں انہیں پریشانی ہوتی تھی۔ زیادہ لوگوں نے کہا یار منظر عمومی نے یہ اچھا کیا ہے، یہ غزلوں کا مجموعہ علیحدہ چھاپ دیا، تو اب کیا کیا میں نے نیکسٹ مجموعہ نظموں کو چھاپ دیا تھوڑے دنوں کے بعد میں۔ دوسرا یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا تو 81 میں چھاپا مگر 6 سال لگے، پھر سن 1987 میں میں نے مزاج کے نام سے صرف نظموں کا، اور اس میں پابند اور وہ پابند نظمیں بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے آزاد نظمیں بھی ہیں، تو یہ وہ نظمیں اس میں سب ہے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد فوراً 88 میں، کیونکہ چڑھتا چاند ابھرتا سورج یہ میری قومی اور ملی شاعری پر مشتمل ہے۔ اچھا یہ کیوں کہ میں شروع سے یہاں پر آیا ہوں تو میں نے اصل میں قومی ریڈیو سے وابستگی، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو شاید نہیں بتایا، کیونکہ میں جب ریڈیو سے میری وابستگی اسی وقت سے ہو گئی تھی جب وہاں سے بچوں کا پروگرام ہوا کرتا تھا، اور میری چونکہ مائک وائس تھی، لہٰذا مجھے بہت ہی میری حوصلہ افزائی کی گئی، مجھے پروگرام ملنے لگے تھے، اور میں باقاعدہ گورنمنٹ کی اجازت سے ان پروگراموں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اور ریڈیو کی کیا بات تھی، ایک درس گاہ تھی، ایک تربیت گاہ تھی، پاکستان کے یعنی یوں سمجھیے کہ مشاہیر علم و ادب کے ستارے ایک کہکشاں جمع تھی اس زمانے میں، پورے ہندوستان سے جو لوگ یہاں پر آئے تھے اساتذہ کرام سب وہیں پہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے، اور ایک اچھا ماحول بن گیا تھا۔ نئی نسل اور وہ لوگ جو یہاں پر یعنی جن کی شاعری پروان چڑھ رہی تھی، وہ انہی کی اس کی محنتوں کا اور ریاض کا نتیجہ تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اس میں یعنی قومی اور ملی شاعری کی کافی یعنی ذخیرہ میرے پاس ہو گیا تھا، تو میں نے ایک کتاب چڑھتا چاند ابھرتا سورج کے نام سے نکالی شائع کی، اور یہ وہ تمام اس کتاب کے اندر قومی نغمے یعنی دفاعی نغمے وہ سب جو پاکستان میں مشہور یعنی گانے والے جتنے بھی موسیقار ہیں، نامور گانے والے موسیقاروں کی آواز میں گانے والی جو مشہور ہیں ان سب کی آواز میں ہمارے نغمے موجود ہیں اس میں۔ اچھا پھر جہاں تک اس کا میرے یعنی یہی پر بات آ رہی تو میں بتاؤں کہ ریڈیو میں پروگراموں میں ڈراموں میں بھی میں حصہ لیتا رہا، اسپیچز میں بھی میں لیتا رہا، اور اسکرپٹ بھی لکھتا رہا، مشاعروں میں آتا رہا، ہر ایک میں آتا رہا ہر حیثیت سے۔ لیکن ایک بہت بڑا پروگرام مجھے ملا ہے جو میں نے 30 برس تک کیا ہے، وہ تھا محنت کشوں کے لیے۔ وہ میں واحد پروگرام میرا تھا، اس پر باقاعدہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے محنت کشوں کے لیے۔ وہ اس میں اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جب اس میں آئے اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، ان کے دور میں اصل میں محنت کشوں کو گائیڈ کرنے کے لیے سب چیزیں نیشنلائز ہوئی، تو اس میں محنت کشوں کے لیے لیبر کو اصل میں ٹرین کرنے کے لیے اور ایک پروگرام یہاں سے شروع کیا گیا تھا۔ تو میرا سلیکشن ہوا تھا، تو میں اصل میں چونکہ لیبر سے میرا تعلق بھی تھا اور منسٹری سے، تو ہم جو تھے وہ ایک طرف جو کام کر رہے تھے، ایک طرف تو یہ کہ مزدوروں کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں حکومت پر، ہیں آجروں پر تمہارے کیا حقوق ہیں، اور آجروں کے کیا فرائض ہیں جو وہ ادا کریں ملک کی ترویج ترقی کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیداوار کے لیے، پروڈکشن کے لیے، تو اور کیا حکومت جو ہے وہ کیا یعنی قوانین کے لیے مزدوروں کے حق میں بناتی ہے۔ تو یہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے دونوں کو سکھاتے ہیں، مزدوروں کے کیا حقوق ہیں، مزدوروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی طریقے سے آجروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، ان دو طبقوں کو ہم باقاعدہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور عوام کو اس پروگرام کی بہت ہمیں اصل میں اس کا وہ ملا، ایوارڈ ملا، آپ سمجھیے۔ تو یہ کتاب، اچھا اس کے بعد میں ہم نے ایسا ہوا کہ
ان 2007 میں پھر آ کر ہم نے یہ مذہبی اور جو تھی مذہبی جو دینی موضوعات پر مشتمل ہم نے مثلاً یہ کہ حمد، نعت، مرقبت، سلام، یہ ان اصلاف پر مشتمل ہم نے جو کلام ہے ہمارا وہ ہم نے متائے آخرت کے نام سے شائع کیا، جو بہت مقبول ہوا ہے، اور آج بھی اسے ہماری کتاب کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، اب بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں ہم نے اس کے علاوہ مجموعہ شاعری ایک اور فردوس جنو آخری، یہ ایک ہے فردوس جنو، یہ ہماری چوتھی شاعری کی کتاب ہے، پانچ فیصد، ہاں چوتھی یہ کتاب ہے، یہ مجموعہ، یہ آخری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد شاعری کی ابھی تک ہم نے کوئی کتاب شاعر نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے نثر کے مجموعے، نثر کے مضامین کے مجموعے، تنقید و تحقیق پر یعنی مشتمل مجموعے جو ہیں وہ شائع ہوئے، بلکہ یہاں تک کہ اردو شاعری میں نئے موضوعات کی تلاش، یہ ایک باقاعدہ ایک تحقیقی یعنی مقالہ ہے بہت اردو شاعری میں، یہ سرچ آف نیو سبجیکٹس ان اردو پوئٹری، یہ ایک تحقیقی ہے۔ یہ انجمن ترقی اردو پاکستان، انجمن ترقی اردو نے شائع کی ہے یہ کتاب ہماری، اور اس کی بہت پذیرائی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سخنوروں کے درمیان، ادبی چہرے، نئی پرانی آوازیں، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن میں میرے تحقیقی اور تنقیدی اور تجزیاتی مضامین شامل ہیں۔ میں نے اپنی نثر کی کتابوں میں کوشش اس بات کی ہے کہ جہاں میں اپنی شاعری کا یعنی جس طریقے سے نقطۂ نظر میرا نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ روح کی ترقی پسندیت جو ہے اس میں شاعری میں، اسی طریقے سے میرا مقصد یہ نثر کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے یہ کوشش کی کہ ایک طبقہ پاکستان، چونکہ طبقاتی معاشرہ ہے، اس طبقاتی معاشرہ میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیچاروں کا یعنی کوئی وسائل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ان پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ جینون فنکار ہے، اچھا شعر کہتے ہیں، کراچی کے یا ملک کے ادھر ادھر گوشوں میں، ایسے علاقوں میں آباد ہیں کہ جہاں لوگ بہت کم جاتے ہیں یا جہاں پر لوگوں کی نظر کم پڑتی ہے، تو غیر پوش علاقوں میں غریب طبقہ ہے لیکن ذہین ہے، ان کے اندر صلاحیت موجود ہے، ان کو کوئی حوصلہ ان کا بڑھانے والا نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کا راستہ ہموار کرنے والا نہیں ہے، اور اچھے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے جتنی بھی اپنی کتابیں اس میں نثر کی کتابیں ہیں، اس میں تحقیق اور تجزیاتی مضامین لکھے، ان کو سب پہ ایسے لوگوں کو کھوج لگا کر اور ان کی فن پر، ان کی شاعری پر، ان کی شخصیت پر میں نے مضامین لکھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج میری کتابوں کے ذریعے سے 60% یعنی 60% یہاں کے اہل قلم میں 60% لوگ ایسے جمع ہیں جو نمایاں طور پر اپنی مقام حاصل کر چکے ہیں، اور وہ صاحب مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ میں نے کوشش کی ہے، یہ میرا مقصد تھا، اس میں میں کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ بھی حوصلہ دے ابھی۔ لیکن یہ کہ بہرحال عمر میری کافی ہو گئی ہے، اور اس طرح فزیکلی جو ہے وہ اب طبیعت خراب رہتی ہے، لکھا پڑھا ادھر کام کم ہو رہا ہے، لیکن میں بہرحال اپنا کام کیے جا رہا ہوں۔ بلاوا تو جب آئے گا تو چلا جاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جا رہا سب کو ہے، لیکن میں نے ایسے کام کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری کچھ نہ کچھ بخشش کر دے گا، اور نہیں کرے گا تو حضور کے دامن سے پڑ جاؤں گا، وہ ٹھکرائیں گے تھوڑا ہی، اور کیا۔ ان کے محبوب کے لکھے عمر بھر قصیدے میں نے ہے، ان کے دامن کو پکڑوں گا، نہیں ٹھکرائیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں تو یہ ہے کتنا ہی بڑا گنہگار صحیح، اللہ میاں کو مجبور کر دوں گا، تیرے محبوب کے لکھے قصیدے میں نے، تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں بخش کروں گا، یہ میرا ایمان ہے۔ آج بھی میں لکھتا ہوں، کل بھی لکھتا ہوں، پڑھتے تو لکھتا رہوں گا، ہے۔ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی سمجھے، مجھے تو اللہ اور رسول کو منانا ہے، منا لیتا ہوں، مجھے آرٹ آتا ہے منانے کا۔ تو یہ چکر ہے بھائی، بڑی لمبی داستان ہے بھائی، کہاں تک سنو گے داستان؟ یہ ہے میرا چکر، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ نے ڈرامے بھی لکھے، بہت، اور اس حوالے سے ارے ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، ہاں ایک پہلو ہماری زندگی کا اور ہے، ایک فنی پہلو اور بھی ہے ہماری، ہم نے ڈرامے بھی لکھے، 7 تو ڈرامے ہم نے لکھے ہیں، لافٹر ہنسی ہے اس میں، طنز اور مزاح کی ڈرامے لکھے بہت،
اور ایک ایک شہر میں 20-25 رات وہ چلے ہیں وہ ڈرامے پورے پاکستان کے اندر. اس آرٹسٹ وہ بھی اللہ نے صلاحیت دی. وہ ہوتا یہ تھا ڈرامے کا ہوتا یہ تھا کہ کوئی اداکار ہمارا ڈرامے میں سے بھاگ گیا, اتفاق سے نہیں آیا, تو اس کا وہ ہم اسٹیج پہ پہنچ جاتے تھے. بھئی ہم رائٹر تھے, لکھتے تو ہم تھے, اور کمنٹری بھی ہم کیا کرتے تھے, کمنٹیٹر تھے. کوئی نہیں آیا ہوگا, کبھی نخرے نہیں اٹھاتے تھے اداکار کے نہیں آیا ہوا تھا, میں پہنچ گیا. یہ چیز تھی اصل میں. اور یہی ہے کہ تو ڈرامے ہمارے بہت کامیاب گئے. جھوٹ کے پاؤں کہاں, 1 لاکھ, اور میں نے کتنے, اب تو نام بھی بھول گیا ہوں, سب ڈرامے لکھے. کچھ اسکرپٹس وغیرہ, وہ اسکرپٹس وغیرہ تو ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھی. ٹیلی ویژن کے لوگوں نے بہت کوشش کی, ہمارے دوست احباب سب سے, کہ بھئی یار کسی صورت سے اپنے ان ڈراموں کو تم اس کے لیے لکھ دو. ہمارے یار ڈرامے کے اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ اب ان ڈراموں کو ہم, کیونکہ ڈرامے کی ٹیکنیک ریڈیو کی دوسری ہوتی ہے, اسٹیج ڈرامے کی دوسری ہوتی ہے, اور اتنا وقت ہم نہیں دے سکتے تھے. اسکرپٹ ہماری کامیاب رہی, تھوڑے بہت کبھی کبھی ابھی اسکرپٹ طویل لکھ دی, نشر ہوتی رہی. ویسے سارے ٹیلی ویژن کے ہر پروگرام میں ہوتے, ہر جگہ گاتے پھرتے, ایسی بات نہیں ہے. تو اور کیا کہا تھا آپ نے, ہم بھول گئے. تو گانے بھی ہمارے جو ہے بہت بڑے, بہت زیادہ کامیاب رہے, بڑے بہت اچھے گائے. مسعود رانا نے گائے, شبی مارا نے گائے, اس نے جو گائے وہ جو ایک لڑکی ہے, کیا موٹی سی, کیا نام تھا اس کا, مہناز نے گائے. ہاں بہت آئے, ہاں یہ بھی, اس نے بھی گائے. یہ اقبال بانو نے بھی گائے. ہاں بہت, ہمارے بہت گانے ہیں. اور نسیمہ شاہین نے ریڈیو پر جتنی بھی گانے والیاں تھیں سب نے گانے لکھے. ابھی یہ بہت ہے میرے 80 تو میرے قومی نغمے ہیں جو گائے گئے, جو بہت کامیاب رہے. چڑھتا چاند ابھرتا سورج میں جو ہیں بہت. تو یہ تو صاحب ہے. اب بات یہ ہے کہ سلسلہ پروڈکشن کا, پیداوار کا, تخلیقی ادب کا ذرا قدیمہ پڑ گیا ہے. ایک زمانے میں نے بہت اچھے کالم لکھے تھے امن کے اندر, جبکہ افضل صدیقی زندہ تھے, اور وہ ہمارے دوست تھے. وہ رکوایا کرتے تھے, ہم کالم لکھا کرتے تھے امن میں, روزانہ ایک کالم. وہ بہت ہمارے کام, ان کا انتقال ہو گیا تو وہ امن بھی دوسرے کے پاس چلا گیا, کوئی بات نہیں ہے. مجلہ بدایوں نکلتا تو سیوائے اس کے مدیر اعلیٰ رہے, یہ چیز رہی. اچھا, ادھر پرنسپلس ایسوسیشن, گورنمنٹ کالجز کے پرنسپلس کی ایسوسیشن کی, اس کے ہم ایگزیکٹو رہے ریٹائرمنٹ تک. تو ایک تو یہ بھی ایک پہلو. اچھا, اب اس کے اندر ایک چیز اور یہ رہی کہ پاکستان رائٹرز گلڈ میں ہماری خدمات, وہ ایک علیحدہ ہی چیپٹر ہے, بہت بڑی چیپٹر ہے. اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی پریس کانفرنس بلانے والے ہیں. پاکستان رائٹرز گلڈ جس دن سے قائم ہوا ہے, اس دن سے لے کے آخر وقت تک, جب تک یہ ٹھپ ہوا ہے, اس وقت تک ہم نے چین سے ہم نہیں بیٹھے. ہماری خدمات کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا خدمات انجام دی ہیں. اور ہمارا یہ پاکستان رائٹرز گلڈ جو ہے, یہ بالکل ایک قسم کا دفنا دیا گیا ہے. اور یہ پاکستان رائٹرز گلڈ کو بہت ہی شہرت حاصل ہوئی. اس نے بڑے کام کیے ہیں. اس نے ہر قلم کار جو تھا اس کو آگاہی دی, ہر قلم کار کی عزت کی ہے. یہ پاکستان رائٹرز گلڈ, یہ سمجھتے تھے لوگ کہ یہ ادارہ ہے ادبی. وہ ادارہ ادبی نہیں ہے, بلکہ پاکستان رائٹرز گلڈ نے اپنے آغاز سے لے کر آخر تک ایک ٹریڈ یونین کی حیثیت سے, یعنی یہ قلم کاروں کی ٹریڈ یونین تھی جس نے حقوق دلائے ہر قلم کار کو. سمجھ رہے نا, جیسے پبلشر تھا, وہ پبلشنگ تو اپنی کتاب چھاپتے تھے مگر اس کی روائلٹی نہیں ملتی, اس کا ایکٹ بنوایا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ حقوق جو تھے وہ تھے, اور بہت کامیاب رہے. تو پاکستان رائٹرز گلڈ سے جتنے بھی یعنی اہل قلم وابستہ رہے, ان کے حقوق کا تحفظ کیا. ان کو یعنی جو غریب تھے ان کی مدد کی گئی, ان کو وظیفے دیے گئے, ان کی فیملی کی پرورش کی گئی, اور ان کی کتابوں کی اشاعت کی گئی. اور سب سے بڑا کام جو کیا گیا وہ یہ کہ بین الاقوامی سطح پر ادیبوں اور کے درمیان اور قوموں کے درمیان پاکستانی قوم کو دوسری اقوام کے ساتھ ان کے جو روابط جو تھے ان میں بڑی گہرائی پیدا کی گئی, مضبوطی کے ساتھ. یعنی انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ادیبوں کو, قلم کاروں کو ایک باقاعدہ مقام حاصل ہو گیا, بڑے بڑے وفود ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ بس یہ بات کھلی یہ وہی نہیں. اب وہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی جگہ جو ہے وہ لے لی اکیڈمی آف لیٹرز نے, مگر یہ کوئی نمایاں کام نہیں کر سکی ابھی تک. اب انشاءاللہ ہم
پاکستان رائٹرز گلڈ کے جتنے بھی بانی تھے 9 افراد تھے، اور 9 میں 8 کا انتقال ہو گیا. یہ خاکسار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اکیلا رہ گیا ہے. مرتے دم تک علی صاحب سے میں کہتا رہا، جمیل الدین علی صاحب سے، کہ بھائی کچھ نہ کچھ کیجیے، اب بھی کچھ باقیات باقی ہے. پاکستان رائٹرز گلڈ کی روح تو زندہ ہے، باقاعدہ اس کا جسم تو ختم ہو گیا ہے. کچھ کر دیجیے، اب بھی وہ ابھی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں کر سکے. اب ہم رہ گئے، ہم بھی بہت جلدی پریس کانفرنس بلانے والے ہیں انشاءاللہ، اور جتنے بھی پرانے ہمارے اب تک جو ممبر جو ہے زندہ ہیں ان سے جنرل باڈی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنا آئندہ کے لیے پاکستان رائٹرز گلڈ کا رائے عمل کیا ہونا چاہیے. اگر کامیاب ہو گئے سب کو اکٹھا کرنے میں تو ہم اپنا وہی کانسٹیٹیوشن دوبارہ جو ہے اسے نافذ کر دیں گے. یہ پاکستان رائٹرز گلڈ کے سلسلے میں ہے. آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے سلسلے میں بھی ہم نے الیکشن لڑا تو اس میں بڑی ناکام ہو گئے کسی صورت سے، لیکن بڑی اس کے بہت گہما گہمی رہی آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں. بات یہ ہے کہ ایک مدت تک آرٹس کاؤنسل آف پاکستان پہ اجارہ داری قائم رہی خاص گروپ کی. اس کو توڑنے کے لیے پہلی دفعہ ہم اپنے ایک گروپ، ایک باقاعدہ پینل بنایا، وہ ہاشمی صاحب کی، ایس ایچ ہاشمی کے سربراہی میں، اور ہم نے کوشش کی تو ہم نے ان تمام لوگوں سے جان چھڑائی جو اس پر قابض تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں الیکشن ہونے لگے. اب جمہوری انداز سے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، اور وہاں کا نظام جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے. گورنمنٹ بہت ایڈ دیتی ہے، اور اب جو مشینری ہے بہرحال اس کو اچھی ٹیم مل گئی ہے. مشاء کو اچھا کام کر رہا ہے، ہم اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم پورا تعاون کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم ممبر ہے. یہ ہو گیا. تو یہ چیز ہے صاحب. اب اس کے علاوہ تو اب کیا رہ گیا جس کے بارے میں، ہاں یہ چیز ہے، گولڈ میڈل بھی ہمیں مل چکا ہے شوکت تھام میموریل سوسائٹی سے باہر کے. ہاں ایک رہ گیا، یہ ایک چیز یہ رہ گئی، بیرونی ممالک میں انٹرنیشنل سطح پر ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ان شاعروں میں بہت خوش قسمت ہیں ہم جنہیں بین الاقوامی سطح پر شہرت ملی، جنہیں بین الاقوامی سطح پر احترام ملا، جن کو محبتیں ملی، اور جن کو حوصلہ افزائی ملی، جن کو پذیرائی ملی. ان لوگوں میں شامل ہوں. اور میں نے اب تک دنیا کے تقریباً تمام بڑے بڑے ممالک جو ہے ان کے یہاں میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، ان میں شریک ہوا ہوں، اپنے ملک کی رہنمائی کیے، اپنے ملک کی قیادت کیے. ادبی کانفرنسز ہوں یا مشاعرے ہوں یا لٹریری سرکلز ہو یا کلچرل میٹنگز ہو، ثقافتی تقریبات ہو، ان سب میں جاتا ہوں اور سب میں آتا ہوں، کامیابی حاصل کی ہے. اور اعزازات ہے، ہزاروں اعزازات جو ہیں وہ مجھے مل چکے، پرائیویٹ طور پر بھی اور سرکاری طور پر بھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی بڑا انعام آج تک نہیں دیا. اچھا وہ کیوں نہیں دیا؟ لوگ سمجھتے ہیں نام نہ لیا جائے. وہ کیا ہے، ان کا فیض صاحب کا آتا ہے وہ بات جس کا فضانے میں کوئی ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہنا کافی ہے کہ کیوں نہیں ملا اور کیوں ہر سال ملتا ہے. اس کی ایک وجہ بتا دوں، بات پہ پہنچ جائے گی یار. سنو حنیف بھائی، بڑی مزیدار بات ہے. ہمارے پاکستان میں کیا قیامت یار، تماشا دیکھیے آپ. انعامات ملک کی سطح پر انعامات کی تقسیم ہوتی ہے. ملک کی سطح میں جو انعامات تقسیم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے جو منتخب کرتی ہے کس کو انعام دیا جائے، کس کو نہیں انعام دیا جائے. بھیا وہ پہلے اپنا نام منتخب کر لیتی ہے. حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ منتخب کرنے والی جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں ایک عجیب رواج ہے، سمجھ میں آیا نا، کہ پہلے اپنا نام لیتا ہے، یا مجھے غازی یہ نام مل جائے، مجھے یہ نام اس میں مل جائے، اس شعبے میں مل جائے، اور خود کمیٹی میں موجود ہے اور کم وقت پھر بھی شامل رہتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا. اس خاکسار منظری نے بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ آواز اٹھائی اور اسے ناراضگی بھی بولنی، بھرم رہتے ہیں مجھ سے. میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں یار تم نے انعام اپنے لیے لے لیتے ہو، ہمیں تو ملتا ہی نہیں. اسی وجہ سے جب تک تو وہ زندہ ملے گا ہی نہیں. تم تو پہلے اپنا نام لکھتے ہو فہرست میں. یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں. ارے ہم نے اتنے انعامات گلڈ کی طرف سے ایک بھی انعام نہیں لیا، جبکہ داؤد انعامات تھے، آدم جی انعامات تھے، جانے کتنے انعامات ہوتے تھے. گلڈ کا کوئی آدمی انعامات تقسیم نہیں لیا، کسی نے قبول ہی نہیں کیا آج تک. ہم نے یہ ہوتا ہے انعام، ایسے تھوڑی ملتا ہے. کمال کر دیا. تو بھائی یہ تھا، بین الاقوامی سطح پر بھی جتنا ہم کر سکتے تھے کام کر لیا. اب حوصلہ نہیں ہے بھائی،
خالی بھائی یا فوج میں نہیں ہے، اب بس دیکھنے میں ڈھانچہ نظر آتا ہے، سمجھے؟ سب خرچ ہو چکے بھائی. بس یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھا لیں بس، اور تو کوئی بات نہیں ہے. میسج دینا چاہیں گے آپ؟ ہے میسج تو میں دے دیتا ہوں، مگر میرا میسج جو ہے وہ یہی ہے نئی نسل کے لیے. برا نہ مانے میری نسل میں، مگر برا مان جاتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ ہر نسل کا ہوتا ہے جذباتی. نئی نسل جذباتی تو ہوتی ہے، یہ بات تو ہے نا. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، ہم نے جو ہے 30 برس کے بعد میں اپنا مجموعہ کرام چھپوایا پہلا، اور تم چاہتے ہو 6 غزلیں لکھنے کے بعد میں تمہارا مجموعہ آ جائے. پہلے ہم لوگ اپنی مشق سخن سے کتاب چھپنے سے پہلے ہم ایک جماعت بنا لیتے تھے کہ بھائی ہماری اتنی لائکننگ ہو گئی ہے معاشرے میں، تب کتاب چھپواتے تھے. اب لوگ متعارف ہوتے ہیں پہلے کتاب چھپواتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ یہ بھائی فلاں کتاب شاعر بن گئی. بھائی کتنا فرق پڑ گیا ہے. اچھا یہ اس وقت ہے کہ جب تمام قسم کی ہر قسم کی سہولت موجود ہے. کیا کیا چیز وسائل موجود ہے، تعلقات لوگوں کے موجود ہیں، فرصت موجود ہے ساری، یعنی مالی وسائل ان کو بہت، تعلقات موجود ہے، ہر قسم کی سائنس کی لٹریری ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے. ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا. ہمیں تو آج کوئی کہہ دے، ہمارے بچے، ہمارے پوتی پوتے اور لکڑا پوتی پوتے کیا کہتے، ارے ابا 20 سال سے ہم آپ کو بس سکھا رہے ہیں، آپ کو تو آپریٹ کرنا وہ نہیں آتا موبائل. بتائیے شرم آتی ہے؟ ہمیں شرم نہیں آتی. ہم کہتے ہیں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں آ سکتا. آپریٹ کیسے کریں؟ یہ ہمارے زمانے کی یادی نہیں ہے. ارے تم تو بجلی کے زمانے میں پیدا ہوئے ہو، تو موبائل کے زمانے میں پہلے تمہارے عہد کی پیداوار ہے، تم جانو نا. ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے زمانے میں جو چیزیں ایجاد کی ہیں ان میں ہم کامیاب نہ ہوئے ہوں. سب کو جانتے، ہم نے مٹی کے تیل سے دیے سے پڑھا ہے. ہماری بجلی تو نہیں تھی، ہم تو بجلی کے کھمبے بیچ بیٹھ کے کتاب پڑھا کرتے تھے. تم تو بجلی پڑھتے ہو، تم تو اے سی چلا دو، پسینہ آتا ہے، ہم تو خاموش بیٹھ کر کرتے. ہمارا عہد دوسرا تھا، تمہارا عہد دوسرا ہے. اب تمہیں اتنی سہولتیں ملنے کے بعد میں بھی اگر تم اچھے اپنی صلاحیتوں کو روح مکان نہیں لا سکو، یہ تمہاری بدقسمتی ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا. بڑوں کا احترام کرو، اچھی گائیڈ لائنس لو، محنت کرو، ریاض کرو، جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو پورا کرو. معاشرے کا ایک فرد کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ تم معاشرے کے فرد کی حیثیت سے یہ دیکھو ارد گرد تمہارے کیا ہو رہا ہے، تو تم اپنی فن میں، اپنے تخلیقات میں یہ ان کو عکس دو، اپنی تصویر کھینچو کہ کیا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. مقصدی شاعری کرو اس طریقے سے کہ فن بھی زندہ رہے، تم بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو نہ بھولو. بیوی کے بہترین شوہر بنو، بچوں کے بہترین باپ بنو، دوستوں کے بہترین دوست بنو، اور دشمنوں کے بہترین دشمن بنو. پھر دیکھو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. بس یہی میرے لیے پیغام ہے. تیرے لیے ہے میرے پاس اور کیا پیغام، یہی کہ تجھ کو میری دل کی دھڑکنوں کا سلام. بس یہ غزل کے چند شعر. گھر تو خود گھر کی رقابت نے جلا رکھا ہے، گھر تو خود گھر کی رقابت نے جلا رکھا ہے، اور الزام چراغوں پہ لگا رکھا ہے، اور الزام چراغوں پہ لگا رکھا ہے. وقت شاہد ہے کہ ہر موسم گل میں ہم نے، وقت شاہد ہے کہ ہر موسم گل میں ہم نے اپنا انداز جنوں سب سے جدا رکھا ہے، اپنا انداز جنوں سب سے جدا رکھا ہے. خار کر دیتی ہے یہ خواہش بے جا اکثر، خوار کر دیتی ہے یہ خواہش بے جا اکثر. تو نے کیا سوچ کے قد اپنا بڑا رکھا ہے، تو نے کیا سوچ کے نرغے ظلمت شب میں وہ اکیلا تو نہیں،
نر گئے ظلمت شب میں وہ اکیلا تو نہیں، وہ اکیلا تو نہیں، ایک دیا خون سے ہم نے بھی جلا رکھا ہے، ایک دیا خون سے اپنے بھی جلا، اور یہ میرا شہر ہے جاگیر نہیں ہے تیری، یہ میرا شہر ہے جاگیر نہیں ہے تیری، تو نے کیوں اس کو کمی گاہ بنا رکھا ہے، کیوں اسے تو نے کمی گاہ بنا رکھا ہے، رقص فریت ہر ایک کوچہ و بازار میں دیکھ، رقص فریت ہر ایک کوچہ و بازار میں دیکھ، کوچہ و بازار میں دیکھ، چھوڑ اخبار کو اخبار میں کیا رکھا ہے، چھوڑو اخبار کو اخبار میں، عشق تو مظہر تسلیم و رضا ہے منظر، عشق تو مظہر تسلیم و رضا ہے منظر، تو نے تو یار عجب حال بنا رکھا ہے، تو نے تو یار عجب حال بنا رکھا ہے، تو نے تو یار عجب حال بنا رکھا ہے۔ تو یہ صاحب ایک غزل تھی، شعر ہے اس میں کہ دستار فضیلت کہیں گر جائے نہ سر سے، دستار فضیلت کہیں گر جائے نہ سر سے، اس خوف سے کچھ لوگ نکلتے نہیں گھر سے، اس خوف سے کچھ لوگ نکلتے نہیں گھر سے، دکھلائے ہیں کچھ ایسے نئے موسموں نے رنگ، دکھلائے ہیں کچھ ایسے نئے موسموں نے رنگ، ہوتی اگر زباں تو در و بام بولتے، ہوتی اگر زباں تو در و بام بولتے، ہوتی اگر زباں تو در و بام بولتے۔ اچھا صاحب یہ ہے ایک سارے ہی گئے، سر کٹا دیتے ہیں سچائی سے پہ مرنے والے، سر کٹا دیتے ہیں سچائی پہ مرنے والے، تم نے دیکھے ہی کہاں جہاں سے گزرنے والے، سر کٹا دیتے ہیں سچائی پہ مرنے والے، تم نے دیکھے ہی کہاں جہاں سے گزرنے والے، تم نے دیکھے ہی کہاں جہاں سے گزرنے والے، تم نے دیکھے ہی کہاں جہاں سے گزرنے والے، اور گروہ عاشقاں اپنی کبھی گاہوں میں جا بیٹھا، ہوئی اب بارش پیکاں تو زد پر بس ہم ہی ہوں گے۔ یار یہ تو اصل میں علیحدہ سے ہے، اصل میں غزل کا ٹیمپو نہیں بنتا یار۔ بس کوئی ایک اور سنا۔ ہاں یار دل ہم سے اے دل تیری وحشت نہیں دیکھی جاتی، ہم سے اے دل تیری وحشت نہیں دیکھی جاتی، صبح کے بعد بھی ظلمت نہیں دیکھی جاتی، ہم سے کرتے ہیں وہ بے مہری عالم کا گلہ، ہم سے کرتے ہیں وہ بے مہری عالم کا گلہ، اپنی آوارہ طبیعت نہیں دیکھی جاتی، اپنی آوارہ،
اور کیا ضروری ہے زبان سے بھی ہو اقرار وفا، کیا ضروری ہے زبان سے بھی ہو اقرار وفا، آپ سے کیا میری صورت نہیں دیکھی جاتی۔